بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی سلامتی اور عافیت والی لمبی زندگی، صحت اور تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے، آمین آمین۔ ناظرین، جو شخص ایمان لے آیا دل سے، جو پھر اس سے پھر جائے جی تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ جی اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، سزا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب جو ایمان لے آیا اور کسی مجبوری کے تحت اس پر وہ قائم نہ رہ سکا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا؟ جی ناظرین، یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ایمان سے پھر جائے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اور اللہ پہ یقین کرنے کے بعد، اللہ ایک معبود پر یقین رکھنے کے بعد وہ پھر سے مشرک بن جائے، کفر کرے، تو اس کا کیا ہے؟ لیکن جو شخص ایمان لائے اور پھر وہ ظلم اور تشدد کی وجہ سے اس نہ رہ سکے، تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اس کا ذکر سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو، اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں قرآن پاک میں کہ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، دیکھیے کہ وہ مسلمان ہوا لیکن پھر اس نے کفر کیا، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکال رہے ہیں جو مجبور کر دیے گئے ہوں لیکن ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی وہ دل سے اپنے ایمان پر قائم ہے، بالکل، یعنی مضبوطی سے۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں اسی آیت میں کہ جنہوں نے کفر کیا۔ اب سنیے، ترجمہ سنیے۔ بلکہ وہ جو کشادہ کر دے کفر کے لیے سینہ۔ اب جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا، ان کا سینہ کفر کے لیے کشادہ بھی کر دے گا ان کو، لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ آیت کا ترجمہ، تو ایسوں پر غضب ہے اللہ کا۔ اب دیکھیے اللہ کا غضب ہے، اللہ کا قہر ہے۔ اب نہ صرف ان پر اللہ کا غضب ہے بلکہ ان کو ہوگا عذاب بڑا سخت۔ تو دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے ایمان سے پھر جانے پر۔ لیکن یہاں پر وہ لوگ جو مجبور کر دیے گئے ہوں کسی تشدد کی وجہ سے، کسی ظلم کی وجہ سے، کہ وہ ایسے کلمات کہہ دیں، تو اس کو اللہ نے اسپیئر بھی کیا ہے۔ تو تفسیر سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے۔ محمد بن ابن یاسر سے روایت ہے کہ مشرکوں نے عمار ابن یاسر کو پکڑا اور انہیں سخت تکلیف دی، بہت تشدد کیا، یہاں تک کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق بات کرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے اس بات کی شکایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی کہ اس نے تشدد کی وجہ سے یہ باتیں کی، تو حضور نے فرمایا، کیا تم اپنے دل کو کیسا پا رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، میرا دل تو ایمان پر مطمئن ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہوں نے پھر اس قدر تشدد کیا تم پر، پھر ایسی بات کہہ دو، چنانچہ ایسے مشکل حالات میں کلمات کفر کہنے کی اجازت اور رخصت دے دی گئی۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت اور رخصت دے دی کہ تشدد کی وجہ سے ایسا کیا، لیکن ایمان مضبوط رہا۔ دیکھیے ہر انسان مختلف ہے، یعنی کچھ برداشت کر سکتے ہیں انسان ظلم، اور کچھ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو جو نہیں برداشت کر سکتے اور وہ کسی ایسی حالت میں ہے جہاں پہ وہ ایسے کلمات، ان سے کہلوایا جاتا ہے، جی بالکل، ان سے کہلوایا جاتا ہے زبردستی۔ ہاں، دل جو ہے ان کا وہ پاک ہوتا ہے، اسلام پر مضبوط ہوتے ہیں دل سے، جی نہیں وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، بالکل۔ اب دیکھیں قرآن پاک سے ہمیں ہر قسم کا سبق ملتا ہے، جی، آگاہی ہے، نصیحت ہے، ہاں، کہ زندگی کو گزارنے کے طریقے کیا ہیں، کیسے حالات ہوں تو کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، یہ سب ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات ہے۔ اسی کے تحت ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، ایمان والوں کے راستے پر چلنا۔ ہم اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو صحت مند، خوشحال رکھے اور ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت ہو، عزت اور راحت ہو اور سکون ہو، اور اللہ کے راستوں پر چلنے کے، جو اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین آپ سے چاہتے ہیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے ہم انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ۔
اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے.